نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا اصل مقصد کیا تھا، پس منظر کیا تھا، اس حوالے سے آپ سب سے پہلے یہ گزارش فرمائیں کہ بعثت سے پہلے عرب کا مذہبی ماحول کیسا تھا، معاشرتی اعتبار سے عورتوں، غلاموں اور کمزوروں کے حالات کیا تھے، قبائلی عصبیت کیا تھی۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوتی تو نماز کی فکر کرتا، رسول اللہ سے محبت ہوتی اپنے عقیدے کی اصلاح کرتا، رسول اللہ سے محبت ہوتی شرک و بدعات کا کلا کما کر کے توحید کی شمع کو جلاتا اپنے دل کے اندر مگر آج نہیں ہے، صرف زبانی کلامی، اور جو زبانی کلامی محبتیں ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول نہیں ہے اور اللہ کو بھی قبول نہیں ہے۔ قبائلی عصبیت بھی ہم نے دیکھ لی کہ یہ بھی ایک فتنہ تھا، اسی طرح خواتین، غلاموں اور کمزوروں کے ساتھ بھی ظلم و زیادتی کا ایک نشان تھا۔ عرب کا مذہبی ماحول بھی شرک کے ساتھ آلودہ تھا۔ پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو گئی، ہاں جی، تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے دنیا میں سب سے پہلے دعوت کس چیز کی دی؟ کیا سیرت کا آغاز صرف ولادت کے واقعات سے ہونا چاہیے یا بعثت کے مقصد بھی؟ آج کی کو جو جاہلانہ ماحول جو بن چکا ہے اس حوالے سے، اور اس وقت کی جاہلیت کے کا جو ہے نا آپس میں مماثلت کی جائے تو کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو لیتے ہیں لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی بات آتی ہے، توحید کی بات آتی ہے تو ہم اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں القمر ٹی وی کے اس پروگرام میں۔ ماہ ربیع الاول کا مہینہ کا آغاز ہو چکا ہے اور آج ہم آپ کے سامنے ربیع الاول اسپیشل پروگرام آپ کے سامنے پیش خدمت کر رہے ہیں، اور ربیع الاول کا جو مہینہ ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، اور یہ مہینہ وہ ہے جس مہینے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی ہے اور وفات بھی ہے۔ تو ہم ربیع الاول کے آج یکم ربیع الاول ہے، اور اس پروگرام میں ہم بات کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد کیا تھا، اصل پس منظر کیا تھا، اس حوالے سے۔ تو جس دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس دنیا کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کے حالات کیا تھے، لوگ کس حال میں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کس چیز کو تبدیل کیا۔ تو آج کی اس خوبصورت پروگرام میں ہم اس حوالے سے بات چیت کریں گے۔ ہمارے آج کے معزز مہمان ہیں جناب اسلامک اسکالر ہیں عثمان الہی بن عباس صاحب۔ بہت شکریہ آپ صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ تو آج ماشاءاللہ ربیع الاول کی یکم تاریخ ہے، یکم ربیع الاول ہے، اور ہم ایک سلسلہ جو سیرت کے حوالے سے آغاز کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی۔ ظاہر ہے جب کوئی بھی چیز دنیا کے اندر آتی ہے تو اس کا آنے کا کچھ مقصد ہوتا ہے، اس کا پس منظر ہوتا ہے۔ تو آج کے عنوان پہ جو ہم نے سلیکٹ کیا جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا اصل مقصد کیا تھا، پس منظر کیا تھا، اس حوالے سے آپ سب سے پہلے یہ گزارش فرمائیں کہ بعثت سے پہلے عرب کا مذہبی ماحول کیسا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا شکریہ، آپ کی مکمل ٹیم کا شکریہ۔ آپ نے جو دیباچہ باندھا ہے سیرت کے حوالے سے بہت ہی عمدہ اور بڑا جامع دیباچہ ہے۔ میں اسی دیباچے کو آگے لے کے آپ کے سوال کا انشاءاللہ جامع جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیں، جو عرب کا ماحول تھا وہ شرک بت پرستی سے گھیرا ہوا تھا، جی، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے۔ جی، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حقیقت کو واضح فرمایا ہے، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کہ بہت سے ایسے لوگ تھے کہ جو ایمان کا دعویٰ تو کرتے تھے مگر پھر بھی وہ مشرک تھے۔ یہاں جو اللہ تعالیٰ نے آیت مبارکہ میں بیان کیا ہے، یعنی جو عرب کے مشرک تھے نا، جن کو مشرکین مکہ کہا جاتا ہے، جی، وہ اللہ کو مانتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اللہ خالق ہے، وہ کہتے تھے کہ اللہ مالک ہے۔ اللہ کی تین، ایک ہے ربوبیت، ایک ہے الوہیت، ایک ہے اسماء و صفات، یہ توحید تین بنیادی اس پر مشتمل ہے۔ پہلی جو ربوبیت تھی نا کہ اللہ کو خالق و مالک ماننا، وہ عرب کے جو لوگ تھے، جو مکے کے مشرک تھے، وہ مانتے تھے۔ کہ انہوں نے غلطی کہاں کی کہ جہاں سے ان کا عقیدہ درست نہیں ہوا، جہاں سے ان کا جو مذہبی ماحول تھا
وہ شرک کی دلدل میں پھنسا ہوا تھا. وہ کہاں آ کے انہوں نے الوہیت میں خرابیاں کی. یعنی جو بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھے تھے, وہ کہتے تھے کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا, کہ یہ بت ہمیں براہ راست دیتے نہیں ہیں, ہم ان کے توسل سے اللہ سے مانگتے ہیں. یعنی وسیلہ یہ اب جو آپ نے ڈیفینیشن کی بہت عمدہ ہے کہ ما نعبدہم الا ما نعبدہم یقربونا, کہ ہم ان کے قریب صرف اس لیے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں. اور قرآن مجید نے اس کی واضح طور پر اس کو باطل قرار دیا تھا کہ یہ جو ان کا ماحول تھا بالکل باطل تھا. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تو پھر جو اندھیرے تھے وہ اجالے میں تبدیل ہو گئے. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے جو لوگ تھے, جو مکے کے مشرک تھے, ان کو شرک کی دلدل سے نکال کر توحید کی شمع کا ان کو سبق پڑھایا. اچھا اب صاحب معاشرتی اعتبار سے عورتوں, غلاموں اور کمزوروں کے حالات کیا تھے؟ اللہ اکبر. معاشرتی اعتبار سے عرب کا ایک ماحول تھا. اس ماحول کے اندر اگر معاشرتی کلچر کو دیکھا جائے تو ان کا کلچر یہ تھا کہ امیر جو لوگ ہوتے تھے ان کو زیادہ عزت دی جاتی تھی, اور جو خواتین ان کو ہوتی تھی ان کو تو ایک آر سمجھا جاتا تھا کہ کسی کے گھر اگر بیٹی پیدا ہوئی تو اس کو آر سمجھا جاتا تھا. کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کا جو باطل ایک سوچ تھی اس کی اللہ تعالیٰ نے واضح تردید کی ہے. جس طرح اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُكُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ, کہ جب ان کے گھر کسی ایک کے گھر اگر بیٹی پیدا ہو جاتی اس کا رنگ کیا ہو جاتا, کالا سیاہ ہو جاتا, یعنی غم کی حالت میں. وہ بیٹی کو اور سمجھتا. اب وہ کیا کرتا, وہ کہتا کہ میں اس کو زندہ دفن کر دوں. یہ رسول اللہ کی آمد سے پہلے ان کا معاشرتی کلچر تھا. اور اگر مزدوروں کی یا پھر کمزوروں کی بات کی جائے تو کمزور اور غلاموں پر بہت زیادہ ظلم و ستم کرنے والے یہ لوگ تھے. عرب جو قبیلہ تھا بہت زیادہ وہ ظلم کرتا تھا, اور اپنی خواتین کے ساتھ بھی. جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا, کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جو یتیم ہوتے تھے اس کا مال ہڑپ لیتے تھے. اور اللہ نے کہا یہ مال اس کا جو ہڑپتے ہیں انما یاکلون فی بطونہم نارا, اپنے پیٹوں کے اندر جہنم کی آگ کو بھر رہے ہیں. تو خواتین کو بہت زیادہ آر سمجھا جاتا. کسی کے گھر بیٹی پیدا ہوتی تو اس کا رنگ غم کی حالت اختیار کر جاتا. حالانکہ بیٹی تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے, مگر انہوں نے کیا کیا, پتہ نہیں تھا نا, جہالت تھی, مگر انہوں نے اپنے جو معاشرتی کلچر تھے اس کو ہی آگے دکھلایا. کس طرح انہوں نے کہا کہ بیٹی کسی کے گھر بھی اگر پیدا ہوگی تو اس کو تانا دیا جائے گا. وہ تان و تشنیع سے لوگوں کے بچنے کے لیے اس کو زندہ دفن کر دیا. یہ حالات اسی طرح غلاموں کے حوالے سے ان کے ساتھ بھی یہی سلوک, اور کمزوروں کو جو ہے نا ان کو لاچار بنا, یعنی اگر غلاموں کا کوئی مقدمہ آ جاتا, کوئی کیس آ جاتا تو اس کو کیا کرنا, اس کے اوپر انصاف کا پورا پیمانہ قائم کرنا. اگر کوئی اپنے قبیلے میں سے قوم سے آنا تو تعصب کی عینک ڈال کے اس کے لیے انصاف کا پیمانہ ختم کر دینا. اسی چیز کو وہ آگے واضح کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چوری والا جو معاملہ آیا تھا, بالکل یہ جو کیس آیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, تو حضرت انس, حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی ہیں, حضرت انس بن مالک, سفارش کی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم جانتے نہیں, تم سے جو پہلی قومیں تھی وہ اسی وجہ سے ہلاک ہوئی تھی کہ ان کا بڑا کوئی قوم کا آ جاتا, اگر وہ غلطی کرتا اس کو چھوڑ دیا جاتا. تو جو اگر کوئی غریب آ گیا تو اس کے لیے پورے کا پورا انصاف کا پیمانہ, اس پہ ظلم و ستم کیا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک الفاظ بیان کیے تھے نا, وہ الفاظ اگر ہم آج سمجھ لیں تو پاکستان کے اندر بھی آج انصاف کا پیمانہ قائم ہو رہا ہے ہر سطح کے اندر. لو کانت فاطمہ بنت محمد سارقت داکتا محمد یادا, اگر محمد کا لخت جگر فاطمہ بھی ہو, اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیس آ جائے, میرا لخت جگر بھی اگر چوری کرے گی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دوں گا. محمد رسول اللہ کا مقدمہ اور محمد رسول اللہ کی عدالت تو پوری کی پوری انصاف کے پیمانے پر, انصاف کے لیے امیر غریب کا فرق نہیں ہے. اسلام سے پہلے کوئی فرق نہیں, سب برابر سے پہلے تھا یہ. اچھا اب سب قبائلی عصبیت کیا تھی؟ یہ ایک بہت بڑی ان کے اندر خرابی تھی, اور بہت زیادہ ایک بہت بڑی ان کے اندر خصلت تھی. یعنی تعصب کی بنیاد پہ وہ فیصلے کیا کرتے تھے. سب سے پہلے آپ سمجھے عصبیت کہتے کس کو ہے. عصبیت یہ ہے کہ کوئی بندہ اپنی قوم کی حمایت اس لیے کرتا ہے کہ یار یہ میری قوم ہے, پتہ نہیں وہ حق پہ یا باطل پہ ہے, اس نے تعصب کی عینک پہنی ہے, اس نے کہنا ہے کہ میں نے اس کے حق میں یا باطل ہو, فیصلہ حق پہ ہو یا باطل ہو, میں نے اس کا ساتھ دینا ہی دینا ہے, اگر چاہے وہ باطل فیصلہ, اگر چاہے وہ کام غلط کر رہا ہے.
جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لیسا منا من دعا الی عصبیہ، وہ ہم میں سے نہیں ہے کہ جو عصبیت کی پکارتا ہے، عصبیت کی دعوت دیتا ہے، تعصب کی اینک ڈال کے فیصلے کرتا ہے۔ اتنا زیادہ تعصب تھا کہ چھوٹی چھوٹی بات پر قتل و غارت پہ اتر آتے۔ یارب معاشرہ، رسول اللہ کی آمد سے پہلے کا یہ واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں، تاریخ بڑی پڑی ہے کہ چھوٹا سا واقعہ آ جاتا تو قتل و غارت پہ اتر آتے، چھوٹی سی غلطی کو معاف نہیں کرتے تھے۔ اگر اپنی قوم کی غلطی آج آ جاتی، سمجھوتا کر کے سفارشیں ڈال کے انصاف کا پیمانہ پھر نہیں قائم کرتے، پھر چھوڑ دینا۔ وجہ کیا تھی؟ تعصب تھا نا۔ وہ مولانا حالی نے بھی لکھا ہے نا، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا، یعنی یہ چھوٹے چھوٹے معاملاتوں پہ جھگڑے، چھوٹے چھوٹے معاملے پر جھگڑے اور چھوٹے چھوٹے معاملے پر قتل و غارت تک پہنچ گیا کرتے۔ وجہ کیا تھی؟ پیچھے تعصب تھا۔ جب تک تعصب ختم نہیں ہوگا تو آپ حق اور باطل کے اندر امتیاز نہیں کر سکتے۔ اچھا اب سب قبائلی عصبیت بھی ہم نے دیکھ لی کہ یہ بھی ایک فتنہ تھا، اسی طرح خواتین، غلاموں اور کمزوروں کے ساتھ بھی ظلم و زیادتی کا ایک نشان تھا۔ عرب کا مذہبی ماحول بھی شرک کے ساتھ آلودہ تھا۔ پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو گئی، ہاں جی۔ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے دنیا میں سب سے پہلے دعوت کس چیز کی دی؟ سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آمد ہوئی نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا پیغام جو دیا ہے وہ عقیدہ توحید کا دیا ہے۔ اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد قرآن نے خود بیان کیا ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، کہ آپ ہم نے کسی قوم کے اندر جتنے بھی رسولوں کو بھیجا ان کی دعوت صرف ایک تھی، اَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے بچو۔ اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو دیکھا جائے تو رسول اللہ کی دعوت کیا تھی؟ قولوا لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ جب صفحہ پہاڑی پر کھڑے ہوئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب کو آواز دی ہے اور بلایا ہے، تو کیا کہا ہے؟ میں 40 سال تمہارے اندر گزارے ہیں، مجھے کیسا پایا؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا ہے کہ پنجابی کا اگر میں محاورہ تھوڑا سا بولوں تو سب نے کہا تھا محمد ساریاں دی زبانوں جھوٹ نکل سکتا ہے، تیری زبانوں جدوں بھی نکلے حق تے سچ تو سوا کچھ بھی نہیں نکلے۔ یہ تھا ان کا ایمان تھا، اور اللہ یہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نے بہت بڑا چیلنج کیا، بہت بڑا چیلنج کیا۔ اور جب رسول اللہ نے کہا اتنا مجھے صادق و امین پاتے ہو، سچا پاتے ہو، تو اگر میں تمہیں کہوں کہ پیچھے سے ایک قوم آئے گی اور وہ تم پر حملہ کرے گی، تمہیں ہلاک کر دے گی، مان لو گے؟ فرمایا آپ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہم مانیں گے، تسلیم کریں گے۔ آپ کی زبان جھوٹ نہیں بول سکتی، ہم نے مشاہدہ کیا ہے، تجربہ کیا ہے، آپ نے ہمارے اندر زندگی گزاری ہے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دی تھی پہلی دعوت؟ معیشت کے حوالے سے نہیں، سیاست کی دعوت کوئی نہیں، پہلی دعوت پھر قولوا لا الہ الا اللہ، پھر سارے کلمہ پڑھو، اگر میں صادق ہوں تو میری بھی بات بھی مانو، لا الہ الا اللہ تفلحون، کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، عرب کے مالک بن جاؤ گے۔ صرف ایک پیچھے کلمہ تھا جو رسول اللہ کی پوری دعوت، اور یہ صرف رسول اللہ کی نہیں تھی دعوت، پورے انبیاء کی دعوت یہ آ رہی ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، اے پیغمبر آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے سب نے یہی کہا تھا فَاعْبُدُونِ، کہ اللہ کی عبادت خاص ہو کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ اچھا اب سر کیا سیرت کا آغاز صرف ولادت کے واقعات سے ہونا چاہیے یا بعثت کے مقصد بھی کچھ ہے؟ دیکھیں دونوں ہی اہم ہیں، سیرت کا آغاز ولادت سے بھی ہونا چاہیے، مگر جو ولادت کو صرف ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جو بعثت کا مقصد ہے اس کو ترک کر دیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں انہوں نے ولادت کو ہی ترک کر دیا۔ اصل بات کیا؟ اصل بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت۔ اب ولادت تو بعد کی چیز ہے، آپ پہلے یہ دیکھیں کہ یہ آیا کیوں ہے، مقصد ہے نا، مقصد کیا ہے۔ اب قرآن مجید نے ولادت بیان نہیں کی، قرآن مجید نے پہلے بعثت کا مقصد بیان کیا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ اے پیغمبر امیوں میں سے آپ آئے ہیں، اور امی کا معنی کیا ہوتا ہے کہ جس کا خدا صرف عرش والا ہو، اللہ، عمومی طور پر اس کا معنی ہوتا ہے ان پڑھ، مگر رسول اللہ کے لیے یہ الفاظ درست نہیں۔ تو کیا کہا؟ آپ امیوں میں سے آئے ہیں، پیغام کیا لے کے آئے ہیں؟ پیچھے مقصد، ریزن، بیس اللہ نے وعدے کی، کتاب اور حکمت اور لوگوں کے عقیدے کی اصلاح کرنے کے لیے آپ آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید کے اندر سب سے پہلے رسول اللہ کی بعثت کے مقاصد کو سامنے رکھا ہے، امت کے لیے، ولادت کو بعد میں رکھا ہے۔ ولادت کو کیسے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، آپ تمام کائنات کے لیے ڈرانے والے بھی آئے ہیں اور ان کو خوشخبری دینے والے بھی آئے ہیں۔ اب ولادت ہو گئی،
پیچھے کیا تھا؟ بعثت کا مقصد. بعثت کا مقصد کیا تھا؟ قرآن و حدیث کی آپ تعلیم دیں اور لوگوں کے دلوں کو پاک کریں. جو خرافات کے اندر، بدعات اور شرک کی غلاظت کے اندر پھنسے تھے ان کو نکال کر توحید کی شمع کے اندر لا. جب سب آج کی کو جو جاہلانہ ماحول جو بن چکا ہے اس حوالے سے، اور اس وقت کی جاہلیت کے کا جو ہے نا آپس میں مماثلت کی جائے تو کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ دیکھیں عبد المنان بھائی، جو مماثلت کا جہاں تک تعلق ہے تو کچھ شکلیں پہلا جو دورہ جاہلیت تھا اسی طرح کی آج شکلیں کچھ پائی جاتی ہیں ہمارے عصر حاضر کے اندر. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ بے آئینی ہی یہ زمانہ اسی طرح تو پھر تو یہ غلط ہے. کچھ شکلیں ہم کہہ سکتے ہیں جس میں توحید ہے. توحید پہلے بھی جو دورہ جاہلیت کے اندر تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو توحید کا پیغام دیا ہے تو ان کو بھی برا بھلا کہا جاتا تھا. آج بھی اگر توحید کا پیغام دیں تو آپ کو بھی گالیاں سننی پڑتی اور آپ کو بھی مصیبتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں اگر آپ توحید کا پیغام دیں مخالفوں کو. اور آج بھی وہی میں سمجھتا ہوں کہ مماثلت ہے. آج بھی اگر کسی کو کہا جائے کہ کیوں، تو آج بھی وہی اعلان ہوگا جو پہلے کرتے تھے، ما نعبدہم الا لیقربونا، ما نعبدہم، ہم صرف اس لیے ان کی عبادت کرتے ہیں، اس لیے پکارتے ہیں، الی الزلفیٰ، کہ ہمیں یہ اللہ کے قریب کر دیں. یعنی توسل، جس طرح آپ نے بات کی تھی، وسیلہ، صرف اس لیے ہم ان کو پکارتے ہیں. تو پہلی شکل تو یہ بنتی ہے مماثلت. اور دوسری شکل یہ بنتی ہے کہ انصاف کا پیمانہ ختم ہو گیا، کہ جس طرح عرب کا انصاف کا پیمانہ امیروں کے لیے نہیں تھا، غریبوں کے لیے تھا. اور آج بھی اگر یہی ہے، آپ اگر کورٹ کے اندر چلے جائیں یا پھر جو ادارے بنے ہوئے ہیں اس میں چلے جائیں، آپ کو لائن میں کھڑا ہونا پڑتا ہے. اگر آپ کے پاس کوئی کارڈ ہے بڑے عہدے کا، لگ جاتا ہے. ہاں یہ بات ہے، پروٹوکول. تو یہ پروٹوکول کیا ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے؟ نہیں. امیر ہو غریب ہو، ادنا ہو اعلیٰ ہو، قانون سب کے لیے برابر ہے. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 سال پہلے ہمیں واضح کر دیا. تو یہ بھی ایک مماثلت تھی. اور آج سب سے بڑی مماثلت، اکثریت، میجورٹی اپنی بیٹیوں کو آر سمجھتے ہیں. آج بھی ہے. ساس کیا کہے گی، شوہر کیا کہے گا اپنی بیوی کو کہ مجھے بیٹا چاہیے. بیٹی ہو جائے، اس کے چہرے کی آپ جو رنگت ہے اس کو دیکھ لیں. اللہ مار رحمہ ربی، کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کا خاص فضل ہے، مگر بہت ہی تھوڑے ہیں کہ جو اپنی بیٹیوں کو اللہ کی رحمت سمجھ کے پالتے ہیں، ان کی پرورش کرتے ہیں. مگر میجورٹی یہ کہتی ہے، ساس کہتی ہے مجھے یہ نہیں چاہیے، بیٹی ہمیں پسند نہیں ہے. اور اکثر گھرانوں سے یہ کمپلینیں بھی آئی ہیں اور آپ نے گھرانے اسی وجہ سے ٹوٹ جاتے ہیں. اکثر طلاق کی بنیادی وجہ یہی بنتی ہے کہ اس سے بیٹا نہیں ہو رہا، ہمیں بیٹی نہیں چاہیے، ہمیں وارث چاہیے. تو وہ کیا کرتے تھے، ان کے گھر ہو جاتا تھا، وہ تانوں تشنی سے بچنے کے لیے زندہ دفن کر دیتے. یہ کیا کرتے ہیں، یہ بیچاری کو تانے دے دے کہ مار چھوڑ. اچھا، آپ سب یہ بتائیں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو لیتے ہیں، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی بات آتی ہے، توحید کی بات آتی ہے، تو ہم اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں؟ دیکھیں عبد المنان بھائی، قرآن مجید نے ہمیں ایک اسلوب اور ایک آیت میں ہمیں یہ واضح قانون بھی واضح کر دیا اور اصول بھی واضح کر دیا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. کہ پیغمبر اپنی زبان نبوت سے اعلان کیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو پھر میں محمد کی پیروی کرو. پیروی آپ کس کو کہتے ہیں؟ صرف زبان سے. اگر میں اب دیکھنا یہ جو ربیع الاول آ گیا الحمدللہ، تو ربیع الاول پر بڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حبدار، زبانی کلامی، دل سے کوئی نہیں محبت. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوتی تو اپنے عقیدے کو کیوں نہیں درست کیا؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوتی تو آج بھی سودی کاروبار چل رہا ہے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوتی تو نماز کی کوئی فکر نہیں ہے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوتی تو نماز کی فکر کرتا. رسول اللہ سے محبت ہوتی اپنے عقیدے کی اصلاح کرتا. رسول اللہ سے محبت ہوتی شرک و بدعات کا کلا کما کر کے توحید کی شمع کو جلاتا اپنے دل کے اندر. مگر آج نہیں ہے، صرف زبانی کلامی. اور جو زبانی کلامی محبتیں ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول نہیں ہے اور اللہ کو بھی قبول نہیں ہے. اصل محبت کا جو مصداق ہے وہ ہے فاتبعونی، میری پیروی کرو. جو 63 سالہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹیٹمنٹ لائف کو جو ہمارے سامنے واضح کر دی ہے اور قرآن میں ایک اصول واضح کر دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ 63 سالہ زندگی کا حضر و قیام، گھر میں گزرا ہوا ایک ایک لمحہ، سفر میں گزرا ہوا ایک ایک لمحہ پوری امت کے لیے سرچشمہ ہدایت اور نمونہ اور آئیڈیل اور مثال ہے. یہ صرف کیا مثال ہے؟ زبان سے میں صرف پڑھوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت، میں صرف زبان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کروں، ذکر خیر کروں، نہیں، میں دل سے تصدیق کروں اور عمل سے ظاہر کروں
کہ اللہ کے رسول میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ صحابہ کرام کو آپ دیکھیں تو صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی میں پیروی کی ہے، عملی زندگی میں۔ چھوٹا سا واقعہ رکھ کے اپنی بات کو وائنڈ اپ کروں گا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ یمن کی طرف روانہ کر رہے ہیں، تو رسول اللہ نے کیا کہا تھا؟ معاذ جب یمن میں جاؤ گے تو پہلی کون سی دینی ہے دعوت؟ نماز کی نہیں، روزے کی نہیں، زکوٰۃ کی نہیں، حج کی نہیں، سیاست معیشت نہیں، پہلے کیا کہنا ہے؟ اللہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کی دعوت دینی ہے اور لوگوں کو شرک و خرافات اور بدعات سے نکال کے توحید کی شمع کو جلانا ہے۔ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیاروں کو کیا تربیت کر رہے ہیں، اور وہاں پھر پیاروں نے تربیت کو عملی جامہ پہنا کے ثبوت دیا کہ یمن کے اندر واحد حضرت معاذ بن جبل ایسی شخصیت تھی کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کو عملی جامہ پہنا کے وہاں دکھایا، اور یمن کے اندر بڑے لوگ جو شرک و خرافات کے اندر پھنسے ہوئے تھے، رسول اللہ نے کس کو نصیحت دی؟ یمن والوں کو نہیں، معاذ بن جبل کو۔ اپنے صحابی کو نصیحت کرتے ہیں، صحابی جا کے اس سے نصیحت کو صرف سن نہیں لیتے بلکہ عمل سے ظاہر کرتے ہیں۔ جب عمل سے ظاہر کیا تو پھر وہاں جو یمن جو شرک و خرافات کا گہوارہ تھا، پھر وہ توحید کا گہوارہ بن گیا۔ بہت شکریہ ناظرین، آج کے اس پروگرام کے اندر آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ میں امید کرتا ہوں یہ انشاءاللہ سیرت کے حوالے سے ہم ربیع الاول اسپیشل پروگرام یہ چلائیں گے انشاءاللہ۔ یہ روزانہ آپ دیکھ سکیں گے رات 8 بجے القمر ٹی وی پر۔ آپ اس پروگرام کو خود بھی دیکھیں اور دیگر احباب کو تک ضرور شیئر کریں، تاکہ یہ سیرت کا جو پیغام ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آمد کا پیغام ہے، وہ لوگوں تک پہنچ سکے انشاءاللہ۔ جید علماء کرام، اسکالرز حضرات آپ کے سامنے مختلف تشریف لاتے رہیں گے۔ آپ نے اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے، لوگوں تک پیغام پہنچانا ہے، تاکہ سیرت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت کا مقصد ہے وہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اور ربیع الاول کا یہ جو مہینہ ہر سال آتا ہے، ہم اس کو جو خوشی جتنے بھی مسلمان ہیں وہ مناتے ہیں، تو اس خوشی کو منانے کا اصل طریقہ بھی ہم سمجھ سکیں کہ خوشی اصل منائی کیسے جاتی ہے۔ تو اسی کے ساتھ اپنے میزبان عبد المنان قمر کو اجازت دیجیے، دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئے پروگرام کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔